السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، کل یا پرسوں سے محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت ہی مختصر الفاظ میں اس مہینے کے بارے میں چند بنیادی اور ضروری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، عربی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر، اس اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے زمانے میں صحابہ کرام نے اس مہینے کو یعنی محرم کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا تھا۔ یہ مہینہ، محرم کا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تمام مہینوں میں، جو سال کے 12 مہینے ہیں، تمام مہینوں میں اپنی جان پر ظلم کرنا منع ہے، لیکن خاص طور سے ان 4 مہینوں میں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، جن میں محرم کا مہینہ بھی ہے، اپنی جان پر ظلم کرنا تاکید کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے، خصوصی طور پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اور یہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی پابندی نہ کرنا، یہ گناہ ہے، اور جو محرمات ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کو کرنا، یہ بھی گناہ ہیں۔ جب انسان ان دونوں میں سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنی جان، اپنے نفس کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں گناہ کے کام کرنے سے بطور خاص پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ دیگر مہینوں کی بنسبت حرمت والے مہینوں میں گناہ کا کام کرنا یہ زیادہ سنگین شریعت میں مانا گیا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے محرم کا، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا مسنون ہے۔
ماہ محرم بھی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، نفلی روزہ رکھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے کو رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ قرار دیا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس مہینے میں پورے 29 یا 30 دن کے روزے رکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے تمام دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، جو کہ فرض ہے ہر کسی پر۔ رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کے تمام دنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، لیکن تمام دنوں کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن پورے 29 یا 30 دن کے نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر دنوں کے روزے رکھنا مسنون ہے۔ خاص طور سے اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ نہ صرف مسنون ہے بلکہ اس کی تاکید آئی ہے، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس ایک روزے سے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک روزہ محرم کی 10 تاریخ کا، عاشوراء کے دن کا، پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ لہٰذا اس محرم کے مہینے میں عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا ہے، تو یہ سنت محمدیہ بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرقاب کر دیا تھا، اور فرعون کے ساتھ اس کا جو پورا لشکر تھا سب کو ڈبو دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی۔ تو اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو عاشوراء کے دن کا روزہ یہ سنت موسوی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں اور دنوں کے روزے رکھیں یا نہ رکھیں، عاشوراء کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ البتہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ یہ فرض روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے۔ رکھے گا تو اس کو اجر اور ثواب ہوگا، اس کے گناہ معاف ہوں گے، سنت پر عمل کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو وہ اجر اور ثواب سے محروم تو ہوگا، لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفلی روزہ ہے، فرض روزہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عاشوراء کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کا
جو روزہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تاسوعہ کا جو دن ہے، یعنی 9 تاریخ کا روزہ، محرم کی 9 تاریخ، اس دن کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ افضل اور بہترین بات ہے کہ انسان 2 دن کا روزہ رکھے، 9 کا بھی اور 10 کا بھی۔ اصل تو 10 کا روزہ ہے، یوم عاشورہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ایک دن 9 کا روزہ رکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے یہود کی مخالفت ہوتی ہے۔ یہودی لوگ، ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، یا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے جو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال رہا، باحیات رہا، تو آئندہ سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ یہودیوں کی مخالفت میں، اس لیے کہ مسلمانوں کو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے اور ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی اس دن روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی۔ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور ان سے مخالفت ثابت کرنے کے لیے ایک دن اور روزہ رکھنا چاہیے، 9 تاریخ کا۔ تو 9 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی نے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا یا نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے جائز ہے کہ 10 کے ساتھ ساتھ 11 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 12 مہینوں میں سے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ ہے، تو اس میں آپ نے کیا کہا؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ تو اس سے اس مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف نسبت اور اضافت کی گئی ہے اس مہینے کی، یہ اضافت تشریفی ہے۔ تو اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ، ویسے تو تمام کے تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، خود قرآن میں ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو تمام مہینے اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو بطور خاص اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کیا، تو اس سے اس مہینے کی فضیلت کہیں نہ کہیں معلوم ہوتی ہے۔ اس مہینے کو یا اس مہینے کے پہلے عشرہ کو یا اس مہینے کی 10 تاریخ کو، یوم عاشورہ کو، غم کے طور پر منانا اور ماتم منانا، تعزیہ منانا، نوحہ کرنا، سوگ منانا، یہ سب جائز نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ اجر و ثواب کا کام تو دور کی بات، یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ یہ سب بدعات و خرافات میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کسی کی وفات کے دن یا تاریخ کو غم، سوگ اور ماتم کے طور پر منانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دن شہید ہوئے تھے، تو محبت حسین کے نام پر بعض لوگ جیسے کہ شیعہ حضرات اور رافضی لوگ اس دن کو غم کے طور پر مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 60 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ کیا اس سے پہلے اسلامی تاریخ کے رجال شہید نہیں ہوئے؟ انبیاء کرام شہید ہوئے، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اس طرح کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے، کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ نبیوں نے کسی نبی کی وفات یا شہادت کے دن غم کے طور پر منایا ہو، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی یا کسی صحابی کی وفات یا شہادت کے دن کو غم کے طور پر منایا ہو۔ یا خود صحابہ کرام سے بھی ہمیں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ احد میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، لیکن صحابہ کرام نے ان کی شہادت کے دن اور تاریخ کو تعزیہ نہیں منایا اور اس طرح سے غم کا اظہار نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بدعت ہے۔ کسی کی بھی وفات کے دن یا شہادت کے دن یا تاریخ کو اس طور سے منانا یہ ناجائز ہے، یہ دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں سے نہیں ہے، یہ اسلام میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے، بدعت و خرافات اور گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور منانے والوں کا مقصد بھی محبت حسین نہیں ہے، بلکہ بغض معاویہ اور بغض صحابہ ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ سنی مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت جو ہیں، ان کو تو اچھی طرح سے اس معاملے کو سمجھنا چاہیے اور اس بدعت سے، اس گمراہی سے، اس خرافات سے بچنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے گئے ہیں جو اس دن کو، محرم کی 10 تاریخ کو، عاشوراء کے دن کو، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ عید کا جو دن ہوتا ہے اس طرح سے اس دن کو مناتے ہیں، جشن کی کیفیت اور سما ان کے یہاں ہوتا ہے۔ گرچہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس طرح کی فکر اور نظریہ کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شیعہ لوگ اس دن کو غم اور ماتم کے طور پر مناتے ہیں، تو ان کی مخالفت میں جو ناصبی ایک فرقہ ہے، انہوں نے خوشی کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ بھلا وہ دن جس دن نواسہ رسول اور جنتی سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے صاحبزادہ ہیں، جو دن ان کی وفات کا دن ہو، شہادت کا دن ہو، اس کو خوشی کے طور پر اور جشن کے طور پر، عید کے طور پر کیسے منایا جا سکتا ہے؟ تو یہ دونوں کام غلط ہے۔ نہ اس دن کو غم، سوگ اور ماتم کی طرح سے منانا چاہیے، اور نہ اس دن کو عید، جشن اور خوشی کے طور پر منانا چاہیے۔ یہ دونوں غلط راستہ ہے۔ بیچ کا راستہ کیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اور اگر اس دن اس کے علاوہ کوئی بھی کام کوئی مسلمان کرتا ہے، جیسے کہ تعزیہ منانا اور نوحہ کرنا، ماتم منانا، جلوس نکالنا، یا اس کے مقابلے میں
خوشی منانا، جشن منانا اور عید کا دن اس کو سمجھنا، اور جس دن عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں اس طرح سے منانا، تو یہ گناہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے مختصر طور پر ماہ محرم کی تاریخی اور شرعی حیثیت اور چند بنیادی اور ضروری باتیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے جو عاشورہ کا روزہ ہے جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے جس سے یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے اور جس کا روزہ رکھنے کی تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس دن کا بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق حاصل ہو، اور اس مہینے میں اور عاشورہ کے موقع پر جو بدعتیں اور خرافات اور غیر اسلامی رسمیں انجام دی جاتی ہیں ان سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔